والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، صدر محترم اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریز کے پنجے ظلم و ستم سے آزاد ہوا، اور اسی وقت سے لے کر آج تک جب جب یہ تاریخ آتی ہے تو پورے ہندوستان میں جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں، سرکاری دفاتر میں اس دن میں طرح طرح کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اور ان پروگراموں میں خاص طور پر ان مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر، اپنا خون بہا کر اور جان و مال کی قربانی دے کر ہمارے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جو دہرائی جاتی ہے تو مکمل تاریخ نہیں بلکہ ادھوری تاریخ ہے، اور جن لوگوں کو جنگ آزادی کا اصل ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو جنگ آزادی کے اصل ہیرو وہ نہیں بلکہ جنگ آزادی کے اصل ہیرو علماء کرام ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہیں سمجھا، گھر بار کو گھر بار نہیں سمجھا، بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے کر، مال لٹانا پڑا تو مال لٹا کر، اولاد کو قربان کرنا پڑا تو اولاد کو قربان کر کے، اور پورے طور پر تن من دھن کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ جنگ آزادی کی شروعات تو اس وقت سے ہوتی ہے جب سن 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں عظیم مرد مجاہد شیر نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے عین جوانی کے عالم میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس کے بعد سن 1766 میں میسور کا عظیم حکمران حیدر علی کھڑا ہوا، انگریز سے ٹکر لی، پیدر پہ کئی لڑائیوں میں انگریز کو دھول چٹا کر رکھ دی۔ پھر جب سن 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو گیا تو ان کے شیر دل بیٹے عظیم مرد مجاہد جلیل القدر عالم دین شیر میں سور ٹیپو سلطان نے کمان سنبھالی اور انگریز کے خلاف ایک کاہنی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا، اور پوری قوت کے ساتھ انگریز کو اس ملک سے نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن سن 1799 میں میر صادق، میر جعفر، میر معین الدین جیسے غداروں کی غداری کی وجہ سے انگریز نے سلطنت میسور پر حملہ کر دیا، اور میسور کے دارالسلطنت سرنا پٹم کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب انگریز نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو کسی نے ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا کہ سلطان، انگریز کی فوج بہت زیادہ ہے، انگریز کے اسلحہ جات بھی بہت مضبوط ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائیں، لیکن قربان جائے ٹیپو سلطان پر۔ جب اس کو یہ مشورہ دیا گیا تو اس نے کیا بہترین جملہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے ایک ایک لفظ سے بہادری ٹپکتی ہے، اس کے ایک ایک حرف سے ہمت اور جومردی ظاہر ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ وہ لوگوں، تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں انگریز کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دوں، تو غور سے سن لو، شیر کی ایک دن کی زندگی دیگر کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر میدان میں نکلے، ہاتھ میں جو تلوار تھی، لڑتے لڑتے وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی، آخر جام شہادت نوش کر کے پیغام دے دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب تک ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ زندہ تھے کسی انگریز کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کو اپنا ملک کہہ سکتا، لیکن جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو انگریز افسر نے ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جس دن انگریز نے اعلان کیا اس دن ایک عظیم مرد مجاہد علماء دیوبند کے سرخیل عظیم محدث جلیل القدر مفسر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ نے فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو گیا، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ انگریز سے جہاد کرے اور ہندوستان کو آزاد کرائے۔
حضرت شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا اور صرف فتویٰ ہی جاری نہیں کیا بلکہ اس کے لیے عملی قدم اٹھایا۔ چنانچہ اپنے مرید خاص سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ کو جنگ آزادی کے لیے تیار کیا۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ نے ملک کے کونے کونے کا دورہ کیا، ملک کے گوشے گوشے میں جا کر تقریریں کی اور مجاہدین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو ہندوستان پر اپنا تن من دھن اور جان و مال سب لٹانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے بعد جنگ آزادی کی تیاری کے لیے، جہاد آزادی کی تیاری کے لیے ہندوستان سے ہجرت کی، افغانستان پہنچے۔ افغانستان پہنچ کر کابل میں جا کر جہاد کی مکمل تیاری ہو گئی اور قریب تھا کہ ہندوستان کے انگریز حکومت پر حملہ کر دیتے اور ہندوستان آزاد ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ انگریز کا پٹھو پنجاب کا حکمران راجہ رنجیت سنگھ آڑے آ گیا۔ جو لوگ راجہ رنجیت سنگھ کو مجاہد آزادی کہتے ہیں، میں ان سے صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر راجہ رنجیت سنگھ سامنے نہ آتا اور ان بزرگوں کو اس سے ٹکرانا نہ پڑتا تو ہندوستان اسی وقت آزاد ہو چکا ہوتا۔ لیکن راجہ رنجیت سنگھ سامنے آیا اور ان بزرگوں کو اس سے ٹکرانا پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1831 میں بالا کوٹ کے پہاڑیوں میں سید احمد شہید علیہ الرحمہ، شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، مولانا عبد الحی بڈھانوی علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ سینکڑوں مجاہدین نے سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہدائے بالا کوٹ کی فہرست جب میں اٹھا کر دیکھتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے ملک کے کونے کونے سے مجاہدین کو جمع کیا تھا اور ان شہید ہونے والوں میں کوئی دلی کا رہنے والا ہے، کوئی ممبئی کا رہنے والا ہے، کوئی کلکتہ کا رہنے والا ہے، کوئی مرشد آباد کا رہنے والا ہے، کوئی عظیم آباد پٹنہ کا رہنے والا ہے، کوئی اڑیسہ کا رہنے والا ہے، کوئی بھاگلپور کا رہنے والا ہے، کوئی لکھنؤ کا رہنے والا ہے، کوئی غازی آباد کا رہنے والا ہے، کوئی غازی پور کا رہنے والا ہے، کوئی میرٹھ کا رہنے والا ہے، کوئی مراد آباد کا رہنے والا ہے، کوئی پانی پت کا رہنے والا ہے، کوئی حیدرآباد کا رہنے والا ہے، کوئی راجستھان کا رہنے والا ہے، کوئی نوٹ میوات کا رہنے والا ہے۔ غرض ان دونوں بزرگوں نے ملک کے کونے کونے سے مجاہدین کو جمع کیا تھا اور ان سارے مجاہدین نے اپنا خون بہا کر، اپنے خون سے چراغ روشن کر کے آنے والے مجاہدین کے لیے ایک راہ ہموار کی اور ان سے یہ کہہ گئے کہ جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، مسافران محبت ہمیں دعا دینا۔ غرض تحریک بالا کوٹ ناکام ہوئی، لیکن اس ناکامی کے بعد علماء دیوبند خاموش نہیں بیٹھے بلکہ ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ جنگ آزادی کی تیاری شروع کی اور اس تیاری کا نتیجہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ظاہر ہوا۔ سن 1857 میں جو جنگ آزادی لڑی گئی، اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی شریک تھے، لیکن پھر بھی جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان کا قائدانہ کردار رہا، جنہوں نے اہم رول ادا کیا، وہ اس ملک کے مسلمان ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ چنانچہ میرٹھ میں جو بغاوت ہوئی اس میں بھی بڑھ چڑھ کر مسلمانوں نے حصہ لیا۔ مراد آباد میں جو لڑائی لڑی گئی وہ بھی مسلمانوں نے لڑی۔ بہار میں راجہ کنور سنگھ نے جو لڑائی لڑی اس میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان تھے۔ جھانسی میں رانی لکشمی بائی نے جو لڑائی لڑی اس میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان تھے۔ لکھنؤ میں بیگم حضرت محل نے جو لڑائی لڑی وہ بھی مسلمانوں نے لڑی تھی اور اس کی قیادت مولوی احمد شاہ کر رہے تھے۔ امبالہ پر جو محاذ بنایا گیا اس کی قیادت بھی مسلمان علماء دیوبند کر رہے تھے۔ تھانہ بھون میں جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے وہ بھی مسلمان تھے۔ شاملی میں جو محاذ بنایا گیا اس کی قیادت بھی علماء دیوبند کر رہے تھے۔ میرے دوستو، شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو گولی لگی، مولانا مظہر نانوتوی علیہ الرحمہ کو گولی لگی، مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے، حافظ سامع شہید علیہ الرحمہ نے اس ملک کے لیے خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی اور اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں دلی کے اندر مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان سے گرفتار کر کے رنگون میں جلا وطن کیا گیا، جہاں انہوں نے بڑی بے کسی، بڑی قسم پرسی، بڑی محتاجگی اور بڑی مجبوری کی زندگی گزاری۔ اسی بے کسی کے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کیا درد بھرے اشعار کہے تھے کہ
لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل بے قرار میں۔ دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سو گئے کنجے مزار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں۔ میرے دوستو، وہ بہادر شاہ ظفر جو سارے ہندوستان کا بادشاہ کہلاتا تھا، اتنا مجبور کر دیا گیا کہ ہندوستان میں بغل ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی اسے نہیں مل سکی، اور آج وہ رنگون میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی خبر پر یہ شعر لکھا ہوا ہے جو اس کی بے کسی کی داستان سنا رہا ہے کہ میری فاتحہ کے لیے کوئی آئے کیوں، میری فاتحہ کے لیے کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ بہرحال یہ سن 1857 کی جنگ آزادی ہے جس میں اشراف کی قلت کی وجہ سے اور کچھ غداروں کی غداری کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس شکست کے بعد بھی علماء دیوبند خاموش نہیں بیٹھے بلکہ ایک نئے طریقے سے جنگ آزادی کی تیاری شروع کی۔ وہ نیا طریقہ کیا تھا؟ تو وہ نیا طریقہ یہ تھا کہ اس ملک میں مدارس کو قائم کیا جائے۔ چنانچہ سن 1866 میں دیوبند کی سرزمین پر ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد سن 1766 میں 6 مہینے کے بعد سہارنپور میں مذاہب علوم سہارنپور کا قیام عمل میں آیا، اور پھر تو دارالعلوم دیوبند کی طرف پر پورے ملک میں مدارس کا ایک جال بچھتا چلا گیا۔ ملک کے کونے کونے میں مدارس ہی مدارس نظر آنے لگے۔ ان مدارس کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ ان مدارس کے قیام کا مقصد جہاں ایک طرف یہ تھا کہ ہندوستان میں دین کی فضا عام ہو، قال اللہ اور قال رسول کی صدا لگانے والے علماء اکرام پیدا ہوں، تو وہی دوسری طرف ان مدارس کے قیام کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے والے انگریز سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے مجاہدین آزادی تیار ہوں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی اور ادارے یا کسی اور تنظیم نے نہیں دی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، ایسا کیوں نہ ہو، دارالعلوم دیوبند اسلام کا وہ عظیم قلعہ ہے جہاں طوفان آ کر ٹھہر جایا کرتے ہیں، جس کے سامنے کوہسار اور پہاڑ آ کر دب جایا کرتے ہیں، جہاں کے غنچوں کو سورج ہر صبح جلانے آتا ہے، جہاں کے روٹھے ہوئے ذرات کو چاند ہر رات منانے آتا ہے، جہاں کے شاموں کی لچک باطل کے لیے تلوار بن جایا کرتی ہے، جہاں کے دیوانوں کی رودات مرتب کرنے کے لیے تاریخ بیتاب رہا کرتی ہے، اور جہاں کے پرچموں کو آسمان کے جھملاتے ہوئے ستارے کی نسل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عابد کے یقین سے روشن ہے، عابد کے یقین سے روشن ہے سعادت کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا یہ سعادت محل۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے سوبار آزادی کی، سوبار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم اس ملک کی جنگ آزادی کے سب سے بڑے مجاہد ہیں، جنہیں دنیا شیخ الہند محمود حسن علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، پریشانیاں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، دیوبند کے ثروت صحیح مالٹا کے کال کوٹھریوں میں جا کر انگریزوں کا ظلم و ستم برداشت کیا، تحریک ریشم رومال کے روپ میں وہ تحریک چلائی کہ اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان اس وقت آزاد ہو چکا ہوتا۔ اور شیخ الہند علیہ الرحمہ کے دل میں انگریز کی دشمنی، انگریز سامراج کی دشمنی، انگریزی حکومت کی دشمنی ایسی ٹوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ خود انگریز افسر کہتا ہے کہ اگر محمود حسن کو جلا دیا جائے تو ان کی رات سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ غرض شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اپنی پوری زندگی اسی فکر میں گزار دی کس طرح سے ملک آزاد ہو، کس طرح سے ملک آزاد ہو، اور کس طرح سے ہمارا دشمن انگریز اس ملک سے نکل کر جائے۔ اور جب حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد عظیم مرد مجاہد مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند کی فکر سے وابستہ ہزاروں علماء کرام، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد،
مولانا شوکت علی، مولانا حسن روحانی، مولانا محمد میاں دیوبندی، ان سب کی کوششیں تھیں، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت سے برادران وطن، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور بہت سے برادران وطن ہیں جن کے مشترکہ کوششوں سے سن 1947 کو ہمارے ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کا اعلان کیا گیا، اور اس کے صبح 15 اگست کو ملک ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ ہندوستان کی تاریخ ہے جو تقریباً 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ آج ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ جو دہرائی جاتی ہے تو وہ ناقص اور ادھوری تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ حقیقت آشکارا ہو سکے اور جھوٹ اور فریب کا پردہ چاک ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں امن و امان قائم رکھے اور ہم سب کو اس ملک میں پوری آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔